کچھ بالوں کو اونچا باندھتی ہے اور کچھ نیچے گدی میں بناتی ہے۔ نماز کے علاوہ بھی بتا دیں گھر میں بنا سکتی ہے کیا؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اس مسئلہ میں تفصیل کچھ یوں ہے، مردوں کا نماز میں جوڑا بنا کر نماز پڑھنا یہ تو ممنوع ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر 1101 نمبر روایت ہے اور جامع ترمذی کے اندر 384 نمبر روایت ہے۔ رہا عورتوں کا مسئلہ تو اس سے الٹ ہے، برعکس ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ تعالی نیل الاوطار جلد 2 صفحہ 393 پر فرماتے ہیں، وَهُوَ مُخْتَصٌ بِالرِّجَالِ، یہ جو جوڑا بنا کر نماز پڑھنے کی ممانت ہے یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے، عورتیں اس میں شامل نہیں ہیں۔ لِأَنَّ شَعْرَهُنَّ عَوْرَةٌ، کیونکہ عورتوں کے جو بال ہیں وہ بھی عورہ اور سطر میں شامل ہیں۔ یجب سترہ فی الصلاۃ، ان کو بھی نماز کے اندر ڈھانپنا ضروری ہے۔ تو ہمارے سامنے بات کچھ یوں آتی ہے کہ عورت کو اپنے بال چھوڑ کر نماز پڑھنی چاہیے اگر اس کے پاس دوپٹہ اور کپڑا اس طرح کا ہے کہ اس کے بال وغیرہ نیچے سے نظر نہیں آئیں گے۔ لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے بال اس کے بکھر کر نظر آئیں گے تو پھر ایسی صورتحال کے اندر وہ اپنے بالوں کو باندھ سکتی ہے، ان کو کسی طرح اکٹھا کر سکتی ہے۔ لیکن یہ مسئلہ تو کسی صورت میں بھی اور کسی حدیث میں بھی موجود نہیں ہے کہ جو عورت جوڑا بنا کر نماز پڑھتی ہے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جو شخص اس طرح کا کوئی قول کرتا ہے، اس طرح کی بات کہتا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی یا اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے، تو اس بندے کی بات بالکل بلا دلیل ہے اور بے بنیاد ہے، اس کا کوئی ثبوت قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ نماز کے علاوہ عورت کا اپنے بالوں کا جوڑا بنانا، تو اس میں فقہاء کے 2 اقوال موجود ہیں کہ بنا سکتی ہے یا نہیں بنا سکتی۔ دراصل اس میں ایک حدیث ہے، اس سے استدلال کیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر 2128 نمبر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صنفان من اہل النار، جہنمیوں کی 2 قسمیں ایسی ہیں، لم ارہما، جن کو میں نے ابھی دیکھا نہیں ہے۔ تو اس کے اندر ایک قسم یہ اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمائی، نساء کاسیات، ایسی عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، ننگی ہوں گی، یعنی ان کا لباس جو ہے اتنا ٹائٹ اور چست ہوگا یا وہ لباس کا اکثر حصہ برائے نام ہی ہوگا، اکثر ان کا جسم اور پارٹس آف باڈی نظر آ رہے ہوں گے۔ اور آگے لفظ بولا ممیلات مائلات، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں ہوں گی اور مردوں کی طرف مائل ہونے والیاں ہوں گی، یعنی غیر محرم مردوں کی طرف۔ اور ساتھ ہی کہا رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ہیں۔ جس طرح اونٹ ہوتا ہے اس کے اوپر کوہان ہوتی ہے، اس طرح ان کے سر، یعنی انہوں نے سر کے اوپر اپنے بالوں کو جمع کیا ہوا ہوگا، جس طرح وہ کوہان نما لگے گئے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ علامت جہنمی عورتوں کی بیان کی جا رہی ہے۔ تو یہ علماء کرام، فقہاء کرام کہتے ہیں کہ ہر حالت میں، نماز ہو یا غیر نماز، ہر حالت میں عورت کا جوڑا بنانا جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، منع ہے۔ دوسرا موقف جو کبھی معلوم ہوتا ہے وہ اس حدیث کے تحت دیکھا جائے کہ اگر عورت مائلات ممیلات یعنی باہر نکلتی ہے، یعنی غیر محرم مردوں میں اس کو نکلنا ہے، تو اس حالت میں اس کو منع ہے، کیونکہ اس حالت میں وہ مائلات ممیلات میں بنے گی۔ لیکن اگر وہ گھر کے اندر معاملات، گھر کے اندر وہ اپنے بالوں کو باندھ لیتی ہے اور وہاں پر کوئی اس قسم کا کوئی فتنہ اندیشہ نہیں ہے، غیر محرم وہاں پر کوئی مرد موجود نہیں ہے، گھر کے اندر وہ موجود ہے، تو اپنی آسانی کے لیے بالوں کو اس طرح اوپر وہ کر لیتی ہے، تو اس کے اندر ممانت نہیں ہے۔ یہ بات کبھی معلوم ہوتی ہے اگر ہم اس حدیث کو مکمل سوچیں اور سمجھیں، کیونکہ آگے پیچھے بات کو اگر دیکھا جائے۔ دوسرا اسی طرح عورت کا جوڑا اس خاص سٹائل میں نہیں بنانا چاہیے کہ کوئی کسی خاص جو کافر عورت ہے اس کی کوئی نشانی ہو، اس کی کوئی علامت ہو، تو اس طرح بھی عورت کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اس کے ساتھ مشابہت ہوگی۔ تو ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم۔